عباد بخاری اور زارا بخاری کے 3 ہی بچے تھے۔ سب سے بڑی ماہی، جس کی عباد بخاری کے دوست کے بیٹے سے 2 سال پہلے ہی شادی ہوئی تھی، اس سے چھوٹی زرنور جو ماسٹر کر رہی تھی، اور سب سے چھوٹا بازل جو میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے۔ زارا اور عباد بخاری اپنے دوست کے بچوں کی شادی میں گاؤں گئے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ماہین بازل اور زرنور کے اکیلے ہونے کے خیال سے رہنے آئی ہوئی ہے۔ مانو مانو وہ آوازیں دیتی ہوئی لاؤنج میں آ گئی تھی، جہاں ماہین اپنے 1 سالہ بیٹے رضا کو گود میں بٹھائے فیڈر پلا رہی تھی۔ وہ ابھی ابھی نہا کر آئی تھی، جبکہ اس کے کھلے بالوں میں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ گلابی سوٹ میں ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے بہت بے گلاب کا پھول ہی لگ رہی تھی۔ آپ نے مانو کو دیکھا؟ کہیں میں ہر جگہ دیکھ آئی، لیکن مجھے کہیں نہیں ملی، اس نے پریشانی سے ماہین سے پوچھا۔ جبھی اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا، زرنور نے دیکھا تو اس کے لبوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اچھا تو مانو میڈم آپ یہاں ہیں، اور میں آپ کو پورے گھر میں ڈھونڈتی پھر رہی ہوں، اس نے کہتے ہوئے صوفے کے پاس سوئی ہی سفید رنگ کی پھولے پھولے بالوں والی بلی کو اٹھا کر اپنی گود میں لیا اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ جب بھی بلی نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور احتجاجاً میاؤں میاؤں کرنے لگی کہ اسے تنگ نہ کرے اور سونے دے۔ اوفو مانو اب اٹھ بھی جاؤ، اور کتنا سوگی؟ وہ اسے لیے فلور کشن پر بیٹھ گئی۔ بھائی تمہاری بلی ہے، عادتیں بھی تو تمہاری جیسی ہی ہوں گی نا اس کی۔ ماہین نے شرارت سے اسے دیکھا، اس نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، جبھی اس کی نظر اندر آتے بازل پر پڑی، جس کے ہاتھ میں فرینچ فرائز سے بڑی پلیٹ تھی، جو اس نے زرنور کو دیکھتے ہی اپنے پیچھے کی تھی۔ یہ کیا پی، آپ نے پوری پلیٹ اس بالو کو دے دی اور میرے لیے کچھ نہیں رکھا؟ اس نے ناراضگی سے ماہین کو دکھا۔ رے بنائی ہے تمہارے لیے بھی، تم نہا رہی تھی اسی لیے کچن میں ڈھک کر رکھی ہے، لے لو جا کر، اس نے کہا تو وہ فوراً بلی کو کشن پر لٹا کر ماہین کے پاس آئی اور چٹا چٹ اس کے دونوں گالوں کو چوما تھا۔ سچ ابھی آپ بےحد اچھی ہیں، اچھا بھائی آپ ہٹو بھی اور کچن میں جاؤ ورنہ ٹھنڈی ہو جائے گی تمہاری فرائز۔ ماہین اس کی محبت پر مسکرا دی تھی۔ وہ بیٹھ کر راؤنڈ سی ٹیک لگائے بیٹھی تھی، گود میں لیپ ٹاپ رکھا تھا جس کی روشنی سیدھے اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جس سے اس کی سبز آنکھیں اور بھی چمک رہی تھی۔ بیڈ پر جا بجا کتابیں بکھری ہی تھی، سائڈ ٹیبل پر 3-4 خالی کپ پڑے تھے۔ وہ کافی دیر سے اپنا اسائنمنٹ مکمل کر رہی تھی جو اس کو کل جمع کروانا تھا، جبھی اس کا موبائل بجا تھا۔ اس نے جلدی جلدی ٹائپ کر کے لیپ ٹاپ سائڈ پر کی۔ اب وہ پھیلی سی کتابیں ہٹا کر اپنا فون ڈھونڈ رہی تھی، جو مل کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اسے ایک کتاب کے نیچے سے مل ہی گیا تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا جہاں منال کا میسج آیا ہوا تھا، جو اسے فیس بک پر لوگ آن ہونے کا کہہ رہی تھی۔ اس نے اپنی آئی ڈی کھولی جہاں حیدر نے اسے کچھ تصویروں پر ٹیگ کیا تھا۔ ساری ہی تصویروں میں عاشر، ریاض، شہباز، حارث احمد اور حیدر تھے، لیکن ان کے ساتھ عجیب سے حلیے والا نہ جانے کون تھا۔ اس نے غور سے دیکھا تو اس کا منہ حیدر سے کھلا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں تیمور تھا، اور حیدر نے تصویر کے اوپر ہائی لائٹ کیا ہوا تھا، سیلفی ود حلائی محلوق۔ یہ کیا کر دیا ان لوگوں نے؟ ان تصاویروں کے نیچے کومنٹس کی بھرمار تھی، کیونکہ حیدر نے آدھی یونی کو نہ صحیح آدھی سے آدھی کو تو ضرور ٹیگ کر دیا تھا۔ اب وہ ایک ایک کر کے سارے کومنٹس پڑھنے لگی۔ کسی نے لکھا تھا، بھائی کہاں سے پکڑی یہ عجیب سی چیز، جس کو حیدر نے ریپلائی کیا، بس یار پچھلے دنوں مریخ پر جانے اتفاق ہوا تو وہیں سے اٹھا کر لے آئے اس کو، ساتھ میں زبان نکالی ایموجی بھی تھا۔ کسی نے لکھا، یہ واپس نہیں جائے گا کیا اپنے گھر، جس کے جواب میں حیدر نے لکھا، ہم تو اسے 2-4 دن کے لیے ہی لائے تھے، کچھ دنوں میں اس کے گھر والے آئیں گے اس کو لینے۔ اصل میں جب ہم وہاں گئے تو اس کی اسپیس شپ کھڑی تھی، جس کو تیمور نے اڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ اڑی نہیں اور گر کر تباہ ہو گئی۔ اب اس کے باپ بھائی بیٹھ کر نئی شپ بنا رہے ہیں، وہ بنے گی تو آئیں گے نا۔ ایک کومنٹ آیا، جب اس کی اسپیس شپ ہی ٹوٹ گئی تو تم لوگ اس کو لے کر کیسے آئے؟ اس کو حیدر نے ریپلائی کیا، ویری سمپل یار، ہم نے اس کو اوپر سے ہی دھکا دے دیا، یہ نیچے آ کر یونی کے درخت میں اٹک گیا تو ہم نے آ کر اس کو اتار لیا۔ ایک نے طنزیہ انداز میں لکھا، مجھے تو کوئی فرق نہیں لگ رہا تم سب میں اور اس محلوق میں۔
سب ایک جیسے ہی بائی بائی لگ رہے، ساتھ میں زبان نکالے ایموج بھی تھے۔ وہ حیدر ہی کیا جس کے پاس کسی بات کا جواب نہ ہو۔ صحیح کہہ رہا یار، لیکن غور سے دیکھ، ایک چیز کی شدت سے کمی محسوس ہو رہی ہے، اور وہ ہے تیری۔ اگر تم ہمارے ساتھ کھڑا ہو جاتا تو فیملی فوٹو کمپلیٹ ہو جاتی۔ ساتھ میں حیدر بہت سارے منہ پھاڑ کر ہنستے ایموجی بھی ڈالی تھی۔ حیدر کبھی نہیں سدھر سکتا۔ اس نے ہنستے ہوئے موبائل آف کر کے سر پر رکھا اور کتاب اٹھا لی، کیونکہ کومنٹ بہت زیادہ تھے جن کو وہ رات میں پڑھنے کا سوچ رہی تھی۔ جب بھی دروازے پر دستک دیتے بازل اندر آیا تھا، جس کے ہاتھ میں تازہ سرخ گلابوں کا بکے تھا۔ یہ کس نے بھیجا ہے بازل؟ اس نے بکے کو دیکھتے ہوئے کہا، پتہ نہیں بچوں، کوریئر والا دے کر گیا ہے، کسی نے آپ کے لیے بھجوائے ہیں۔ بازل نے کہہ کر بکے اس کو پکڑا اور ادھر پلٹ کر چلا گیا، کیونکہ مہین اس کو بلا رہی تھی۔ زرنور نے الٹ پلٹ کر دیکھا، لیکن کوئی کارڈ نہیں تھا، صرف پھول ہی تھے۔ اس نے بکے کو ناک کے قریب لے جا کر تازہ پھولوں کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارا تھا اور سائڈ ٹیبل پر جگہ بنا کر رکھ دیا۔ اسے حیرت تھی، پھول بھیجنے والا آخر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر وہ سر جھٹک کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی، کیونکہ زیادہ ضروری ابھی اس کے لیے اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنا تھا، ورنہ سر شاہ سے ڈانٹ پڑنی تھی۔ ماہین لاؤنج میں بیٹھی ناول پڑھ رہی تھی جب فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو، السلام علیکم ماہین، آپ ہی کیسی ہیں آپ؟ اور رضا کیسا ہے؟ دوسری جانب لائبہ تھی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں ماشاء اللہ، رضا بھی بالکل ٹھیک ہے، تم سناؤ؟ ماہین نے خوش دلی سے جواب دیا، وہ بس میں زرنور کو کال کری تھی، لیکن وہ ریسیو ہی نہیں کر رہی۔ لائبہ نے پوچھا تھا، ہاں وہ کام کر رہی ہے، لیکن وہ ایسا کون سا کام کر رہی ہے جو فون ہی نہیں اٹھا رہی؟ لائبہ نے حیدر سے پوچھا، زرنور وہ کام کر رہی ہے جو وہ 24 میں سے 15 گھنٹے لازمی کرتی ہے۔ ماہین نے سادگی سے کہا، ہاں ہاں ہاں، اچھا تو محترمہ اپنی نیند پوری کر رہی ہیں؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، میں تو عاجز آ گئی ہوں، اس لڑکی سے خود تو سوتی ہے، ساتھ میں میرے بیٹے کی بھی عادتیں بگاڑ دی ہیں۔ اب خود تو سوتی ہے، ساتھ میں رضا کو بھی سلا دیتی ہے۔ دیکھو اب 4 گھنٹے سے دونوں سو رہے ہیں، اٹھانے جاؤں گی تو شور مچائے گی، اور رضا وہ تو حلق پھاڑ کر روئے گا کہ مجھے کیوں اٹھایا۔ ماہین نے ناراضگی سے کہا تھا، ہاں ہاں اچھا ہے نا، ابھی آپ سکون سے اپنے کام کر لیا کریں۔ کام کی بھی خوب کہی تم نے، گھر میں کام ہی کتنا ہوتا ہے، وہ تو میں نے کب کا ختم کر لیا۔ اب ڈھونڈنے سے بھی کوئی کام نہیں ملے تو انسان کیا کرے؟ اب 2 گھنٹوں سے فارغ ہوں، 1-2 دفعہ تو میں نے بھی سونے کی کوشش کی، لیکن نیند ہی نہیں آئی۔ اب یہ ناول لے کر بیٹھی ہوں۔ ماہی نے ہنسی بے چارگی سے کہا تھا، خیر اپی، اب آپ بھی سونے کی عادتیں ڈالے، کیونکہ زرنور نے تو بدلا نہیں ہے، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے وہ ویسی ہی رہے گی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، تم بتاؤ، اگر ضروری کام ہے تو میں اس کو جگا دیتی ہوں، نہیں ابھی کوئی خاص کام نہیں، آپ اسے سونے دیں، میں بعد میں بات کر لوں گی، اپنا خیال رکھیے گا آپ۔ میں رکھتی ہوں، اللہ حافظ۔ چلو ٹھیک ہے پھر، اللہ حافظ، ماہی نے خوش دلی سے کہتے فون رکھ دیا۔ ماما پاپا وہ جو مانو کو گود میں لیے بیٹھی ماہین سے باتیں کر رہی تھی، اندر داخل ہوتے آباد بہاری اور زارا بہاری پر نظر پڑتے ہی خوشی سے چیختی ان کی جانب بڑھی تھی۔ ماں اب دونوں تو کل آنے والے تھے، پھر آج کیسے؟ وہ زارا بہاری کے گلے لگی تھی۔ بس ہم نے سوچا ہماری بیٹی ہمارے بغیر اداس ہوگی تو آج آ کر اسے خوش کر دیتے ہیں۔ آباد بہاری نے اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے کہا، ہاں آپ جانتے ہیں، پھر بھی اتنے دن لگا دیے۔ زرنور نے مصنوعی خفگی سے آباد بہاری کو دیکھا، اب تو ہم آگے ہیں نا؟ انہوں نے پیار سے کہتے زرنور کو گلے سے لگایا تھا۔ ہٹ بھی جاؤ لڑکی، تم نے تو میرے پاپا پر قبضہ ہی کر لیا ہے۔ جب بھی ماہین زارا بہاری سے ملنے کے بعد آباد بہاری کے پاس آئی تھی، ارے بھائی، میرے لیے تو تم سب برابر ہو۔ آباد بہاری نے ہنستے ہوئے پیار سے ماہین کو گلے سے لگایا، لیکن پاپا پورے کے پورے میرے ہیں۔ زرنور نے ماہین کو منہ چڑھاتے ہوئے کہا، بجو آپ کتنی جھوٹی ہیں، آپ نے تو کہا تھا کہ پاپا آدھے آپ کے اور آدھے میرے ہیں، اب کہہ رہی ہیں کہ پورے آپ کے، یہ تو چیٹنگ ہے۔ جبھی بازل پسینے سے شرابور کیپ پہنے ہاتھ میں بیٹ پکڑے اندر داخل ہوا تھا، ہاں یہ کیا، تم دونوں نے میرے جاتے ہی بٹوارا شروع کر دیا؟ ماہی نے ان دونوں کو گورا بٹوارا کیا کرنا، ابھی یہ بات تو ڈن ہے کہ پاپا صرف میرے ہیں۔ زرنور نے ہنستے ہوئے کہا، اب ہٹ جائیں تو مجھے بھی ملنے دے پاپا سے۔ بازل نے ناراضگی سے ان دونوں کو دیکھا، لو آ جاؤ تم بھی مل لو بالو۔ زرنور
ہنستے ہوئے کہا کہ زارا بحالی کی جانب بڑھ گئی جو صوفے پر رضا کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ پاپا دیکھیے، بچوں نے پھر مجھے بالو کہا۔ بازل نے آباد بحالی کے گلے لگتے احتجاج سے کہا، ٹھیک ہے بازل، ہم تم کو بالو نہیں آلو کہاں کریں گے۔ ماہین نے شرارت سے کہا تھا، جائیے، میں آپ دونوں سے بات ہی نہیں کروں گا اور مجھے کوئی کام بھی نہیں بولیے گا اپنا۔ بازل نے ناراضگی سے کہتے منہ پھیلا لیا تو آباد بحالی مسکراتے ہوئے اپنی اس چھوٹی سی جنت کو دیکھ رہے تھے۔ تم کہاں جا رہے ہو حارث؟ وہ جو براؤن شرٹ بلو جینس پہنے سیٹی پر کوئی دھن بجاتا انگلی پر کی چین گھماتا جا رہا تھا، منہل کی آواز پر پلٹ کر اسے دیکھا۔ بابی کو لینے جا رہا ہوں، تم چلو گی؟ حارث نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ سچ میں بھی چلوں تمہارے ساتھ؟ وہ ہوشے سے کہتی 2 قدم آگے آئی تھی۔ نہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا، کیا؟ لیکن ابھی تم نے ہی تو کہا تھا چلنے کے لیے۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، اب میں ہی منع کر رہا ہوں۔ اس نے منہل کے گلابی چہرے کو دیکھا تھا۔ لے چلو، مجھے بھی کیا ہو جائے گا آخر، میں زرنور سے مل لوں گی۔ منہل نے ناراضگی سے کہتے اپنے چہرے پر آئی لٹ کو کان کے پیچھے کیا تھا۔ حد ہے یار، ابھی صبح ہی تو تم لوگوں نے 5 گھنٹے ساتھ گزارے ہیں، اب دوبارہ ملنے جاؤ گی؟ حارث نے حیرت سے کہا، تم مجھے لے کر جا رہے ہو یا نہیں؟ منہل نے ہلکی سے اسے دیکھا۔ نہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا، ٹھیک ہے پھر بھاڑ میں جاؤ۔ وہ غصے سے کہتی پلٹ کر جانے لگی تھی جب حارث نے اس کو روکا۔ اچھا سنو، پہلے میں مہین بابی کو لے آؤں، پھر ہم دونوں چلیں گے۔ کہاں؟ آئس کریم کھانے؟ وہ غصہ بھلائے دوبارہ ہوشی سے بولی تھی جب بھی حارث نے تھوڑا سا جھک کر سنجیدگی سے کہا باڑ میں، اور کہکا لگا کر ہنس پڑا، اور وہ جو اس کو ساتھ لے جانے کا سن کر خوش ہو گئی تھی اب وہ غصے سے اس کو گھوٹی پیر پٹکتی دوبارہ سے واک آؤٹ کر گئی جبکہ وہ ہنستا ہوا آنکھوں پر ڈارک گلاسز لگاتا اپنے کار کی جانب بڑھ گیا۔ آپ بھی دیکھیے، یہ رضا پورا مجھ بڑھ گیا ہے نا، اور دیکھیے اس کی آنکھیں میری جیسی ہی گرین ہیں۔ اپنا سامان پیک کرتے ماہین نے مسکرا کر زرنور کو دیکھا تھا جو رضا کو گود میں لیے بیٹھی مبالغہ رائے سے کام لے رہی تھی کیونکہ رضا اپنے باپ عمیر پڑ گیا تھا۔ ہاں، لیکن اس کی آنکھیں زرنور کی طرح ہی سبز تھی، لیکن وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ رضا اس پڑ گیا ہے۔ عمیر اور زرنور کی اسی بات پر کافی بحث ہوتی تھی۔ عمیر کہتا وہ اس پر ہے جبکہ زرنور کہتی کہ رضا پورا اس پر گیا ہے۔ ان دونوں کی بحث ہمیشہ بازل ختم کرواتا تھا کیونکہ جب وہ دونوں لڑ رہے ہوتے تو بازل بیچ میں آ کر کہتا رضا نہ عمیر بائی پر گیا ہے، وہ نہ ہی زرنور بچوں پر، بلکہ وہ اپنے ماموں پر گیا ہے، یعنی مجھ پر۔ وہ ہنستے ہوئے اپنی طرف اشارہ کر کے ان دونوں کو دیکھتا اور عمیر اور زرنور پہلے رضا کو دیکھتے پھر بازل کو، اور کہکا لگا کر ہنس پڑتے۔ ماہین شکر کر رہی تھی کہ عمیر موجود نہیں ورنہ زرنور کی بات سن کر پھر سے لڑائی شروع ہو جانی تھی۔ جب بھی دروازے پر دستک دیتے بازل اندر آیا تھا۔ ماہین، آپ ہی حارث بھائی آ گئے ہیں، ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں، آ جائیے۔ وہ اطلاع دیتا دوبارہ چلا گیا تھا۔ آپ کی پیکنگ ہو گئی ساری؟ زرنور نے پوچھا تھا۔ ہاں ہو گئی ہے، ماہین نے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ بھی آپ رضا کو لے جائیے، میں آتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تم آ جانا، میں جا رہی ہوں۔ ماہین نے اس سے رضا کو لیا اور کمرے سے چلی گئی۔ زرنور صوفے پر سے اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑی ہوئی ایک نظر اپنے حلیے کو دیکھا۔ نیلے رنگ کی قمیض پر گلابی رنگ کا دوپٹہ اور فلیپر پہنا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ سے قمیض کی سلبٹیں درست کی اور بالوں میں برش کر کے ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ السلام علیکم، کیسے ہو حارث؟ اس نے اندر داخل ہوتے حارث کو دیکھا تھا جو سنگل صوفے پر رضا کو گود میں لیے بیٹھا تھا جو اس کی چوٹ کے بٹن سے کھیل رہا تھا۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک، تم سناؤ؟ حارث نے خوش دلی سے جواب دیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تو منہل کو لے آتے اپنے ساتھ۔ حارث کی نظروں کے سامنے چھم سے منہل کا ناراض سا چہرہ آیا تھا۔ واپس جا کر اس کو منانا بھی تو تھا۔ وہ سر جھٹک کر مسکرا دیا تھا۔ وہ تو تیار تھے آنے کے لیے، میں ہی نہیں لایا، اب باتیں ہی سناتی رہیں گی مجھے، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ رکو ذری، حارث کو چائے مت دینا۔ زرنور جو حارث کو چائے سرو کر رہی تھی، ماہین کی بات سن کر وہ دونوں ہی چونکے تھے جبکہ زرنور سمجھ گئی تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا تھا۔ قسم سے بابی عمیر بھائی مصروف تھے، وہ آ نہیں سکے، اس لیے انہوں نے مجھے بھیج دیا آپ کو لینے۔ حارث نے مجھے صفائی پیش کی تھی جبکہ وہ دونوں ہنس پڑی تھی۔ اوف حارث، تم تو ڈر گئے، میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ چائے پیتے ہی تمہیں جانے کی لگ جانی ہے، پھر تم ان چیزوں میں سے کچھ نہیں کھاؤ گے۔ اب اطمینان سے یہاں بیٹھو اور یہ سب ختم کرو۔
جب بھی تم جا سکو گے ورنہ نہیں۔ ماہی نے ہنستے ہوئے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا تھا جہاں چاٹ، سموسے، کباب، پیسٹریز، چکن رول وغیرہ رکھے تھے۔ وہ بھابھی آپ نے تو ڈرا دیا تھا۔ مجھے لگا آپ عمیر بھائی کے نہ آنے کی وجہ سے ناراض ہو گئے، لیکن یقین کرے ابھی آپ کی ساس صاحبہ نے مجھے زبردستی 2 آلو کے پراٹھے کھلا کر بھیجا ہے۔ اب تو بالکل بھی گنجائش نہیں۔ حارث نے ہنستے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھائے تھے۔ رہنے دو حارث، آج کوئی بہانہ نہیں چلنا۔ تمہارا یہ سب ختم کیے بغیر تو تمہیں کہیں نہیں جا سکتے۔ زینو نے ہنسے ہوئے اس کو پلیٹ پکڑا دی جس میں نہ جانے اس نے کیا کچھ بھر دیا تھا۔ رحم کرو زرنور، میں حیدر نہیں ہوں جو یہ سب منٹوں میں ختم کر دوں۔ حارث نے کافی بیچارگی سے بڑی ہوئی پلیٹ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ حیدر ہوتا تو وہ تو ان سب چیزوں کے ساتھ پلیٹ بھی کھا جاتا، لیکن تم یہ سب ختم کرنا ہے ورنہ میں ابھی کو نہیں جانے دوں گی۔ زرنور ہنستے ہوئے ماہین کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ یہ ظلم نہ کرنا یار، بھابھی کے بغیر گیا تو بھائی تو مجھے گھر سے ہی نکال دیں گے۔ حارث نے ہنستے ہوئے کباب کا پیس توڑا تھا۔ خیر اب اسے تم شرط ہی سمجھ لو، یہ سب کھاؤ اور آبی کو لے جاؤ۔ اس نے شرارت سے کہا تھا چلو ایک کام کرے، تم یہ سب مجھے پیک کر کے دے دو، میں گھر جا کر کھا لوں گا، ٹھیک ہے نا بھابھی؟ اس نے زرنور سے کہنے کے بعد ماہین کو دیکھا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ماہین نے بھی ہمیں بھر لی تھی، اب تو چائے پلا دے مجھے، اس نے شرارت سے کہا۔ جب زرنور ہنسے ہوئے اس کے لیے گرم چائے لینے کچن میں چلے گی۔ ملک ہاؤس میں 2 پورشنز تھے جس میں 2 بھائیوں کی فیملی آباد تھی۔ ایک میں اظہر ملک اپنی بیگم زہرہ اور 2 بیٹیوں 2 بیٹوں حارث اور عمیر کے ساتھ رہتے تھے۔ عمیر ڈاکٹر تھا جبکہ حارث MBA کر رہا تھا، اور دوسری پورشن میں محمود ملک اپنی بیگم سہرش اور ایک بیٹی منہل کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ محمود ملک اظہر ملک سے بڑے تھے اور ان کی ایک اور بیٹی بھی تھی فرزین، وہ شادی شدہ تھی، اس کے 2 پیارے سے بچے بھی تھے، 5 سالہ زین اور 7 سالہ اشنا۔ السلام علیکم۔ ماہی نے لاؤنج میں داخل ہوتے اسلام کیا تھا جہاں سہرش اور زہرہ بیگم بیٹھی تھی۔ وعلیکم السلام، آگے ہماری بیٹی، ان دونوں نے خوش دلی سے جواب دیا تھا۔ ماہی آگے بڑھ کر ان سے ملنے لگی جبکہ حارث پیچھے اس کا بیگ اٹھائے آ رہا تھا۔ اندر آتے ہی اس نے بیگ سر پر رکھا اور صوفے پر سے کشن اٹھا کر نیچے کارپیٹ پر رکھ کر لیٹ گیا۔ حارث کیا ہوا بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ سہرش بیگم نے تشویش سے پوچھا تھا۔ ارے نہیں تائمی، بس ایسے ہی لیٹ گیا تھا، اس نے بشاشت سے کہا تھا جبکہ اشنا اور زین حارث ماموں کا نعرہ لگاتے اندر آئے اور آتے ہی دونوں اس کے ایک ایک بازو پر سر رکھ کر اس کے ساتھ ہی لیٹ گئے۔ ماموں اپنا فون دے، ہم نے لوڈو اسٹار کھیلنا ہے، اشنا نے لاڈ سے کہا تھا۔ ہیں تم دونوں کو کس نے سکھایا یہ کھیلنا؟ ہاں، اس نے حیدر سے پوچھا۔ بابا نے، دونوں نے مزے سے کہا تھا۔ ایک تو تمہارے بابا بھی ہمیشہ نرالے کام کرتے ہیں۔ یہ بتا تمہاری خالہ کہاں ہے؟ حارث نے اشنا کو اپنا فون دیتے عائشہ سے پوچھا تھا۔ خالہ وہ کچن میں ہے، جتنے عائشہ سے اس نے پوچھا تھا زین نے اتنے ہی زور سے جواب دیا تھا۔ اس نے فوراً زین کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ کیا کر ہے زین، مروا دے گا کیا؟ اس نے چوٹ نظروں سے صوفے پر بیٹھی باتیں کرتی ان تینوں کو دیکھا جو اس کی جانب متوجہ نہیں تھی۔ وہ شکر کرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا اور سیدھا کچن میں آیا تھا جہاں منہل چائے بنا رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو منہل؟ وہ دروازے سے ٹیک لگائے دونوں بازو سینے پر باندھے آنکھوں میں چمک لی۔ اس کو دیکھ رہا تو نظر نہیں آتا؟ میں کرکٹ کھیل رہی ہوں، اس نے جلے ہوئے لہجے میں کہتے حارث کو دیکھا۔ اچھا، مجھے لگا تم چائے بنا رہی ہو، اس کے انداز پر ہنس پڑا تھا۔ منہل نے اس کو گھورا اور دوبارہ پلٹ گئی۔ خیر ایک کپ مجھے بھی روم میں دے جانا۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھتا وہاں سے چلا گیا تو وہ سر جھٹک کر چائے کپوں میں نکالنے لگے، پھر لاؤنج میں بیٹھی ان تینوں کو چائے دے کر اور ماہین سے مل کر۔ جب وہ چائے اس کے کمرے میں لے کر آئے تو وہ الماری کے سامنے کھڑا نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ تمہاری چائے، اس نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ اسے کپ پکڑایا۔ تھینکس منہل، اب ایسے کرو کہ میری بلو شرٹ ڈھونڈ کر دے دو، مجھے مل نہیں رہی، اور اس کے بعد میری وارڈروب سیٹ کر دینا۔ حارث نے کپ پکڑتے بے نیازی سے کہا تھا اور منہل کا تو سر چکرا گیا تھا۔ الماری کے دونوں پارٹ کھلے ہوئے تھے، آدھے کپڑے نیچے کارپیٹ پر پڑے تھے، آدھے پیر پر تھے، کچھ ہینگرز میں لٹک رہے تھے۔ یہ کیا ہے حارث؟ 2 دن پہلے ہی میں نے تمہاری وارڈروب سیٹ کی تھی، تم نے پھر یہ حشر کر دیا، انسانوں کی طرح نہیں رہا جاتا کیا تم سے؟ انہوں نے شدید ناراضگی سے حارث کو دیکھا۔ جان مجھے کیوں ڈانٹ ہی ہو، میں نے تھوڑی کیا ہے یہ سب۔ ہاں ہاں تم کیوں کرو گے یہ، تمہارے جانے کے بعد تو بھوت آ کر ناچتے ہیں نا اس کمرے میں،
اس نے تان سے کہتے پورے کمرے کو دیکھا تھا، جس کا حال بھی تقریباً الماری جیسا ہی ہو رہا تھا۔ اچھا نہ سوری، آئندہ خیال رکھوں گا، لیکن ابھی تو میری شرٹ ڈھونڈو، مجھے جانا ہے ضروری، اس نے منت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ وہ ایک غصیلی نظر اس پر ڈالتی کپڑوں کی جانب بڑھ گئی اور تھوڑی ہی دیر میں شرٹ ڈھونڈ کر اس کو پکڑا۔ یہ لو پکڑو۔ ارے واہ، تھینک یو منال، اب ایسا کرو کہ جاؤ اور اس کو پریس کر کے لو، حارث نے مزے سے کہتے ہاتھ میں پکڑی شرٹ اس کے سر پر ڈالی تھی۔ اللہ حارث، تمہارے کام ختم کیوں نہیں ہوتے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ میں تمہارے کام ہی کرتے کرتے بوڑھی ہو جاؤں گی۔ تم اپنے لیے کوئی ملازمہ کیوں نہیں رکھ لیتے؟ اس نے ناراضگی سے کہتے اپنے چہرے پر سے شرٹ ہٹائی تھی۔ ہاں ہاں، مجھے ملازمہ کی کیا ضرورت ہے، اس کی کمی پوری کرنے کے لیے تم ہو نا، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ خیال میں ساری زندگی کو تمہارے کام نہیں کرنے والے آہر کو مجھے بھی تو جانا ہے نا۔ اس نے مسکا کر حارث کو دیکھا۔ کیا مطلب، تم کہاں جا رہی ہو؟ اس نے ناسمجھی سے کہا تھا۔ پیا کے گھر۔ منال ہنستے ہوئے کہہ کر اسٹری اسٹینڈ کی جانب بڑھ گئی۔ اچھا تو محترمہ، کافی شوق ہے آپ کو شادی کا؟ حارث اس کے پیچھے آیا تھا۔ ہاں ہے تو پھر؟ اس نے پیچھے مڑ کر اس کو دیکھا جو منال کو ہی دیکھ رہا تھا۔ چلو، تمہاری شادی کا بیڑا تو میں نے اٹھا لیا، اب دیکھو بس کہ کتنی جلد تمہاری شادی کرواتا ہوں۔ حارث نے اس سے پرسوچ نظر سے مسکرا کر دیکھا تھا۔ ہاں، بہت جلدی ہے تمہیں بھی مجھے گھر سے نکالنے کی؟ اس نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ ہاں، بہت جلدی ہے مجھے، حارث کہتے ہوئے پلٹ کر کمرے سے چلا گیا تھا۔ منال کو اس کا لہجہ بدلا ہوا محسوس ہوا، لیکن وہ سر جھٹک کر شرٹ پریس کرنے لگی۔ بی بی جی، کسی نے یہ آپ کے لیے پھول بھیجے ہیں؟ وہ یوں ہی جانے کے لیے تیار بیٹھی کچن میں ناشتہ کرتے ہوئے اخبار پڑھی تھی جب اسکینہ تازہ سرخ گلابوں کا بکے اٹھائے اندر آئی تھی۔ کس نے بھیجے ہیں؟ زرنور نے اس کے ہاتھ سے بکے لیتے حیرت سے پوچھا تھا۔ مجھے کیا پتا جی، وہ تو کوریئر والا دے گیا ہے، اس نے دانت لکوستے ہوئے کہا تھا۔ اچھا جاؤ تم کام کرو اپنا، زرنور نے ہاتھ جلا کر اسے کہا اور الٹ پلٹ کر پھولوں کو دیکھنے لگی، لیکن اس دفعہ بھی کوئی کارڈ نہیں تھا، صرف پھول ہی تھے۔ وہ ناشتہ چھوڑے نچلا لب دانتوں تلے دبائے پرسوچ نظر سے ان پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ میرے سپنوں کی رانی کب آئے گی تو؟ مائی رت مستانی کب آئے گی تو؟ بیتی جائے زندگانی کب آئے گی تو؟ چلیا چلی تو چلیا، ہاں تو چلیا۔ حیدر کینٹین میں بیٹھا زور و شور سے ٹیبل بجاتا گا رہا تھا اور تیمور سال بھر سر دھن رہا تھا۔